کروں کہ قضا قضا قضا، یہ جو قضا نماز پڑھتے ہیں نا، ایک بہن کی مجھے کال آئی اور انہوں نے کہا کہ میں قضا نمازوں کے ساتھ ہر نماز کے ساتھ اذان اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اقامت پڑھ کے میں نے نماز پڑھی. ان کا سوال یہ تھا کہ کیا اذان اور اقامت کے بغیر اگر جلدی ہو اور ٹائم کم ہو، لیکن سوال کیا ان کا کہ مولانا اگر ٹائم کم ہو ہمارے پاس، ضیق وقت جسے کہا جاتا ہے، تو کیا میں اذان اور اقامت کے بلکہ شاید انہوں نے کہا کہ اذان کے بغیر اقامت، تو پھر بھی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو واجب ہے. کہا کہ میں اذان کے بغیر نماز پڑھ سکتی ہوں. اور پھر ایک سوال جو ہے یہ بھی تھا کہ کیا اذان اور اقامت کے بغیر اگر میں نے نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے یہ دوبارہ قضا کروں. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جان بوجھ کر آپ نہ اذان دیں اور نہ اقامت، بسم اللہ کر کے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ٹھیک ہے. لیکن چونکہ پتہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، کتاب کے اندر دیکھا نہیں ہے، توضیح المسائل کھول کر جو ہے نا وہ نظروں سے گزارا تک نہیں ہے، تو جو سنی سنائی باتوں کا کانسیپٹ ہے وہ بنا ہوا ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ بن گیا کہ اذان مجھے دینی ہے اور ساتھ میں اقامت، وہ جیسے کہتے ہیں چاہیے. کتابوں کے اندر حتیٰ کتابوں کو جو لکھی ہوئی کتاب، وہ کہتے ہیں جی کہ فارسی کے اندر لکھی ہوئی، اگر آپ کو فارسی آ جائے، ہر اہل زبان جو عرب زبان ہے وہ حافظ قرآن نہیں ہے. صرف پڑھنا آنا جو ہے نا وہ کافی نہیں ہوتا. اگر آپ کو اردو کے ترجمے والی جناب جو ہے نا توضیح و مسائل مل جائے، پھر بھی اس کو سمجھنے کے لیے ایسے تو طلبہ اور علماء جو ہے نا وہ سالہ سال حوضے کے اندر بیٹھ کر محنت نہیں کرتے. ان عبارتوں کو سمجھنے کے لیے بھی بہرحال جو ہے نا وہ تجزیہ و ترکیب اور بہت ساری جو ہے نا وہ اور معلومات چاہیے ہوتی، تب جا کر سمجھ میں آتا ہے. والا جو ہے نا وہ عبارت ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ مطلب اس کا جو ہے نا وہ مطلب کیا ہے. عبارت پڑھنے کے لیے بھی جو ہے وہ بہرحال ایک اس کے سپورٹیو جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں.